الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت کے اندر تشریف لاتے ہیں تو فرشتے جو ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا ہے کہ یہ فرشتے زیارت کے لیے کیوں آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ حقیقت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرے حبیب علیہ السلام کے نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک، نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں کے اندر آئینے کی طرح روشن کر دیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ اور یہ جو میں نے واقعہ بیان کی یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، مستند جو ہے وہ تفسیر ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اس کے اندر جو ہے یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا مرد تھا جو ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا رہتا۔ جب وہ فوت ہوا تو بنی اسرائیل نے بغیر غسل دیے، بغیر کفن کے اس کو باہر گاؤں سے باہر جو ہے وہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اوحى اللہ تعالیٰ الی موسیٰ ان غسلہ وکفنہ وصلی علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اس شخص کو جو ہے وہ غسل بھی دیں اور آپ اس شخص کو کفن بھی دیں اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ لأنہم اس لیے کہ جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا تو تورات کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، جب یہ اس کو دیکھتا تھا تو محبت کے ساتھ اس کو بوسہ لیتا اور اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیتا اور وصلی علیہ، اور یہ ان کے اوپر درود پاک جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ فغفرت له ذنوبہ، میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وزوجتہ 70 حورا، اور میں نے اس کے نکاح کے اندر جنت کی 70 حوروں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا بات تھی؟ یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے نام پاک کی برکت ہے کہ جس طرح صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت فرمایا کرتے ہیں، جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے جمعے کو یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ 10 محرم تھی، جمعے کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ ہی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کر اذان پڑھیں۔ جب انہوں نے اذان پڑھی تو اذان کے اندر جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ یہ بڑی مستند روایت ہے، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں۔ ابھی میں یہاں پہ نام لوں تو میرے پاس تقریباً 50 سے زیادہ تفاسیر کے نام اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہیں، تو آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ تفسیر جلالین ہی پڑھ لیں، اگر نہیں کچھ زیادہ پڑھ سکتے، عربی کے اندر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل مبارک دیکھا تو فرمایا من فعل مثل فعلہ، کہ جس نے اس جیسا عمل کیا، یا مثل فعل خلیلہ، کہ میرے خلیل جیسا عمل کیا، حلت لہ شفاعتی، اللہ کے نبی کے لیے اس کی شفاعت جو وہ حلال ہو چکی ہے، کہ اللہ کے نبی قیامت والے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور علماء نے کثرت کے ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ آنکھوں کی شکایت کرتا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہے یا اس کی آنکھ کے اندر کوئی درد ہے،
تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو وہ یہ پڑھا کریں انگوٹھے چوم کر، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرے، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، میری آنکھوں کے اندر برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو نور جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات کرنے لگا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فارسی کے اندر ہے، بڑا لمبا تھوڑا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلے زمانوں کے اندر انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درج تھا، آپ ہی تو انبیاء کے سردار ہیں، تو تورات کے اندر آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بیان کیا گیا، آپ کے صوم و صلات کو بیان کیا گیا، آپ کی شکل و صورت کو بیان کیا گیا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت تھی، جب بھی وہ تورات کھولتے اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات مبارک آتے ہیں تو وہ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ثواب کی نیت سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بوسہ دیتے اور اس ذکر مبارکہ پر بطور تعظیم اس کو جو ہے وہ اپنے چہروں کے اوپر، اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنے سروں کے اوپر رکھ لیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا، اور بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے، فرعون ہوتے، یا بڑے بڑے جو روب والے لوگ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے روب سے بھی ان لوگوں کو محفوظ رکھتا۔ جس جنگ کے اندر وہ جاتے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کی برکت سے، تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، اللہ ان کے شروں سے ان کو بچا لیتا تھا۔ تو فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی نسل بڑھتی رہی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر برکت دی، اور وہ لوگ جو ان کی نسلوں سے جو لوگ آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں کا ایک دوسرا گروہ تھا، جب بھی وہ تورات انجیل کھولتے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو بے ادبی کرتے ہیں، اپنے چہروں کو موڑ لیتے ہیں، اور کوئی ادب نہ کرتے، کوئی احترام نہ کرتے، بلکہ ادب کرنے والوں کو بھی یہ کہتے یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا، اللہ نے ان کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا، سخت آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا، اور ان کو قتل کیا گیا، اور وہ پورا گروہ جو تھا، جو دوسرا گروپ تھا، پورا گروہ جو ہے ان کی نسل تک ختم ہو گئی، اور ان کا نام و نشان صرف کتابوں کے اندر ہی باقی رہ گیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فارسی کے اندر اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ